میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں لاہور کے ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کی جاب کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ میری بڑی بیٹی 14 سال کی اور چھوٹی بیٹی 12 سال کی ہے۔ وہ دونوں بھی میری طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، مگر ڈاکٹر بننے سے پہلے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی کالونی میں رہنے والی ایک حافظ قرآن لڑکی کے پاس بھیجا، جو میری دونوں بیٹیوں کو دینی تعلیم اور حافظ قرآن بنا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ایک دن ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ میری بڑی بیٹی کا فون آ گیا۔ اس نے فون پر مجھے بتایا کہ اس کی استانی جن سے وہ قرآن پاک حفظ کرنے جاتی تھی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کسی نے اس کا قتل کر دیا ہے اور ان کے گھر پر پولیس آئی ہوئی ہے۔ میری بیٹی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اتنا بتا کر فون بند کر دیا تھا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہوگا کہ کسی نے اس کی جان لے لی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک نرس نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک لڑکی کی لاش کو لایا گیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ میں اٹھ کر نرس کے ساتھ چلا گیا تھا، مگر اس لڑکی کی لاش دیکھ کر میں ٹھٹک گیا، کیونکہ یہ تو وہی حافظ قرآن لڑکی تھی جو میرے گھر کے پاس رہتی تھی اور میری بیٹیاں اسی لڑکی کے گھر جاتی تھی۔ اس کی کلائیاں کٹی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور جس بات نے مجھے ٹھٹکایا تھا وہ اس لڑکی کے حسین چہرے پر محسوس ہونے والی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے موت کی سختی جھیلتے وقت شکلوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا تھا اور اکثر دیکھا تھا کہ مرنے والے کے چہرے پر کوئی تاثر باقی نہیں رہتا، مگر اس لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ سوئی ہوئی ہو، وہ نیند میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ میں نے بے ساختہ اپنے ساتھ کھڑے سٹاف سے سوال کیا، اس لڑکی کی موت کیسے ہوئی اور اس کے گھر والے پوسٹ مارٹم کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے پتا تھا میرے ساتھ موجود نرسیں کم از کم آدھا واقعہ معلوم کر چکی ہوں گی، کیونکہ عورت کی فطرت میں تجسس کا جتنا مادہ پایا جاتا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ اور میرا خیال ٹھیک ثابت ہوا تھا جب ایک نرس نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا اور بولی کہ اس 16 سال کی معصوم لڑکی کا 1 روز پہلے اپنی ماں سے بہت جھگڑا ہوا تھا، جس کے کچھ دیر بعد جب گھر میں اس کے باپ اور بھائی آئے تو لڑکی اپنے کمرے میں بند تھی اور اس کی ماں رو رہی تھی۔ جب لڑکی کے باپ نے بیوی سے سوال کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کہ اس نے ایسی بات بتائی جو باپ اور بھائی کو غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہے اور فون پر روزانہ باتیں بھی کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بچڑ گئی۔ غصے سے ماں کو بولی کہ میں گناہ کرنے کا نہیں سوچ رہی، اگر مجھ پر کوئی تہمت لگائی گئی تو میں کسی روز اسی لڑکے سے نکاح کر کے یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ماں بیٹی کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی اور اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے سختی سے منع کیا اور بیٹی کو دھمکایا کہ وہ اس کے باپ کو بتا دے گی، تو بیٹی نے غصے سے ماں کو کہا اگر اس نے اس کے باپ سے کوئی بات کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات پر ماں نے غصے میں ہاتھ اٹھا لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، مگر بھائی نے پولیس کو بتایا کہ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس کی بہن بہت معصوم سی لڑکی تھی اور وہ حافظ قرآن بھی تھی، وہ فرشتوں جیسی پاک تھی، پھر وہ کیسے کسی انجان مرد کے ساتھ تعلقات رکھ سکتی تھی؟ اس کی ماں بہت رو رو کر سب بتا رہی تھی، اور ماں کے بقول اس کا ایک چھوٹا بھائی جو 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، وہ خود اس بات کا گواہ تھا کہ اس کی بہن کسی لڑکے سے ملتی ہے، اور اسی چھوٹے بھائی نے ہی ماں کو سب بتایا تھا، اسی لیے وہ لوگ بھی الجھ کر رہ گئے تھے۔ تب لڑکی کے بھائی نے ماں کو چپ کروایا اور اسے تسلی دی کہ وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا۔
مگر اس کی ماں بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ وہ اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کے باپ پر بھائی اسے سنبھالنے میں لگ گئے اور اسے لے کر قریبی گلی میں چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے انہیں عورت کا بلڈ پریشر لو ہو جانے کا بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سن لی تو اسے گھر لے آئے اور ماں کو کمرے میں لا کر سلا دیا۔ جب لڑکی کا بھائی بہن کے کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا دل دہلا گیا تھا، کیونکہ اس کی بہن جائے نماز پر اوندے منہ گری ہوئی تھی اور اس کی گود میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور اس لڑکی کے بازو کٹے ہوئے اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھائی پاگلوں کی طرح بہن کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں کی نبض کاٹ کر موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ گھر پر صرف چھوٹا بھائی موجود تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں بند تھا۔ جب اس سے بڑے بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ یقیناً وہ بہن کی موت کا گواہ تھا اور کچھ ایسا ویسا دیکھ چکا تھا اور یہی وجہ تھی وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی کی ماں سے ہوئے جھگڑے پر اپنے آپ کو مار دیا تھا، مگر لڑکی کا بڑا بھائی باضابطہ تھا یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اسے یقین تھا جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تو پیچھے کسی نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بہن کو مار دیا ہے، اور باپ کا ماننا تھا یہ حرکت اسی لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا چکر چل رہا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ نرس نے یہ سنا تھا، حرف بہ حرف مجھے بتا دیا اور میں یہ سب سن کر دھنگ رہ گیا تھا۔ لڑکی کی پراسرار موت کے بعد یہ سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں پہلی بار میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں اب اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے ایسے ہی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اب بھی لڑکی کو آدھا کاٹا ہی تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے جتنی کوشش کی وہ نہیں رکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ممکن ہوتا تھا، یا وہ انسان زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو چیک کر چکا تھا، سچ میں مر چکی تھی۔ کیا یہ لڑکی شہید تھی؟ اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تو تھی، مگر اس نے ایک غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اسے رابطے میں تھی۔ ناحق قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس کے گناہ نظر انداز کر دیے جائے۔ میرا دماغ افاقی ہی الجھ چکا تھا۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا، اور اس لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہو جانا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو وہ شہید ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں فوری پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پولیس کو اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی معذرت کر لی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا، اور اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے خوف ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا اب اپنی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اذیت دینے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے سے اصل ماجرا جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس افسر بننا چاہتا تھا اور اپنے شوق کی وجہ سے ہی ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر مجھے اپنا شوق دبانا پڑا تھا اور میں سرجن ڈاکٹر بن گیا تھا۔ میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرے ابو
डॉक्टर बनते, मगर मेरे अब्बू को प्रोफेसर बनने का शौक था और मेरी दादा अपने ख्वाब लिए कब्र में जा सोए। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप के दिल में यही बात आई कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, इसीलिए मेरे बाप ने अपना शौक मुझ पर पूरा किया था। मैंने दादा की ख्वाहिश सुनी तो खूब मेहनत करने लगा ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। मेरी मेहनत रंग लाई थी और मैं डॉक्टर बन गया था, मगर मेरे अब्बू ने एक बार फिर से फरमाइश कर दी कि मुझे मजीद पढ़कर सर्जन बन जाना चाहिए। मैंने इस फरमाइश पर भी सर झुका दिया। डॉक्टर बन जाने के बाद सर्जन बनने से इनकार करना तो वैसे भी बेवकूफ़ी होती, लेकिन उस रोज़ लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते करते मेरे दिल में यही शौक जाग गया कि मैं इस कत्ल के पीछे की कहानी जान सकूं। मैंने वहां तफ्तीश के लिए आए एक पुलिस वाले से बात की और उसे कहा कि वो मुझे भी केस की तफसीलात बताता रहे। मेरे इस पुलिस वाले से पहले भी अच्छी सलाम दुआ थी, क्योंकि हमारे काम की वजह से हम अक्सर मिलते रहते थे। मैं लाशों का पोस्टमार्टम करता था और वो इस केस की तफ्तीश करता था। इस सिलसिले में हम अक्सर मिलते जुलते रहते थे। अब भी इस पुलिस वाले ने मुझे सब बताने का कहा और चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं अपने काम में मगन हो गया, मगर चाहकर भी मैं वो वाकया अपने दिमाग से नहीं निकाल सका था। फिर एक रोज़ अचानक मुझे उस पुलिस वाले ने सारी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था वो लड़की किसी ऐसी वजह से मौत के मुंह में गई होगी जिसकी वजह से हम आम लोगों की सोच भी नहीं जा सकती। एक रोज़ मैं अपनी ड्यूटी से फारिग हुआ तो वही पुलिस वाला मुझे मिलने आ गया। मैंने उसे बिठाकर चाय मंगवाई और हाल लेने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने परेशान से लहजे में बोलते हुए कहा कि मैं अक्सर सुनता था क़यामत करीब आ गई है, इसकी निशानियां मिल रही हैं और वो वक्त आ गया है। मुझे लगता था ये तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, मगर अब मुझे लगता है कि वाकई क़यामत करीब है और दज्जाल का फितना हर तरफ जाल फैला चुका है, मगर हम अभी तक अनजान हैं। मैं इस पुलिस वाले की बातों पर नासमझी से इसे देखने लगा। तब वो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इस लड़की के कत्ल का सच जानना चाहते हो और मैं वही बताने आया हूँ। इस पुलिस वाले ने इतना बोलकर मुझे मजीद तजस्सुस में मुब्तला कर दिया और फिर वो मुझे तफसील से बताना शुरू हुआ तो सच जानकर मेरे होश उड़ गए। इस पुलिस वाले ने जो कुछ मुझे बताया इसकी तफसील कुछ यूं थी कि पुलिस वाले ने लड़की के जनाजे के बाद उसके छोटे भाई को बुलवा कर तफ्तीश करने की कोशिश की थी, मगर वो बिल्कुल सख्ता ज़दा हो चुका था। पुलिस वाले चाहते थे कि लड़के पर सख्ती करके सवाल किए जाए। वो छोटा लड़का था, यकीनन डर कर सारी बात बता देता, मगर पुलिस वालों की सख्ती पर बेटे को खोने के गम में मुब्तला माँ अपने बेटे की ढाल बन गई और सबसे लड़ने लगी कि इसका बेटा पहले भी गम में मुब्तला है और अब इसी सवाल करके इसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। लड़की के बाप ने पुलिस वालों को बताया कि इसका छोटा बेटा अपनी बहन की मौत के बाद से कोई बात नहीं कर रहा था। वो घर में सबसे ज्यादा अपनी बहन के करीब था। बाप ने जल्दी में बताते हुए ऐसी बात की जो पुलिस वालों को चौंका गई थी। बाप बोल रहा था ये दोनों सौतेले बहन भाई होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब थे। पुलिस ने जब इस बात की वजाहत मांगी तो पता चला वो बड़ा भाई और वो लड़की इस मर्द के अपने बच्चे थे, जबकि वो औरत इसकी दूसरी बीवी थी और इस मरहुमा लड़की की सौतेली माँ थी और छोटा बेटा इसी माँ से था। ये बात जानकर पुलिस का पहला शक इस सौतेली माँ पर गया था कि फितरी सी बात थी कि सौतेली माँओं का सौतेली औलाद से रवैया कभी अच्छा नहीं होता। पुलिस के शक पर लड़की के बाप ने बताया वो सौतेली माँ बाकी माँओं से अलग थी। उसने हमेशा सौतेली बेटी को ही सकी माँ जैसा प्यार दिया था, मगर पुलिस इस हकीकत को मानने से इनकारी थी। पुलिस ने इस छोटे लड़के को छोड़कर इसकी माँ से तफ्तीश करना शुरू कर दी। वो लड़के की माँ इस कहानी पर डटी रही कि उसके दरमियान बहस हुई और वो लड़की नाराज होकर कमरे में बंद हो गई और बाद में मरी हुई मिली। पुलिस को लगता था कि इस औरत ने सौतेली बेटी पर गैर लड़के से मोहब्बत का ताल्लुक रखने का भी झूठ बोला था। लड़की का बाप पुलिस की इस बेवजह तफ्तीश पर गुस्सा हो गया था और सख्ती से बोला कि इसे अपनी बेटी की मौत की वजह नहीं जाननी, इसकी बेटी तो मर गई है, अब पुलिस इसके घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई है। बाप ने गुस्से से पुलिस को जाने का बोल दिया था। लड़की का बड़ा भाई पुलिस की बात सोचने पर मजबूर हो गया था। वो पुलिस वाला बोला कि तब जब ये बातचीत चल रही थी
میں اس مرحومہ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ سب کو سوتیلی ماں پر شک تھا، مگر میری نظر اسی لڑکے پر جمی تھی۔ مجھے لگا وہ لڑکا کچھ جانتا ہے، مگر میں اس سے کوئی سوال کرتا یا بات کرتا۔ لڑکی کے باپ نے بھڑک کر پولیس کو وہاں سے جانے کا بول دیا تھا۔ پولیس واپس آ گئی، مگر مرحومہ لڑکی کا بڑا بھائی 1-2 روز بعد خود تھانے پہنچ گیا اور بولا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور وہ پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی موت کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوالات کیے اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، مگر جو دوسرا پولیس والا تھا، جو کہ میرا دوست بھی تھا، وہ مسلسل لڑکی کے بھائی کو سوچتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت کی وجہ اس کا چھوٹا بھائی ہی بتا سکتا تھا۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش ہونے دی، مگر پھر ایک روز اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اس سے درخواست کی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے اس نے الگ تھلگ اور دوسرے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری بہن پریشان تھی کہ اس کا بھائی سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے۔ اسے خوف تھا شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر جب اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ بہن کو شک تھا اس کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا کہا ہے۔ اسے لگا کہ کچھ دن بعد خود ہی اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، مگر کئی ماہ گزر گئے اور اب تو ان کا چھوٹا بھائی سب سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ پولیس والا یہ سن کر مزید تجسس میں آ گیا اور بڑے بھائی سے کہا، میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر اس نے حامی بھر لی اور بولا کہ کل میرا بھائی سکول جائے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وعدے کے مطابق پولیس والوں کو بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والوں نے اس کمرے کو دیکھا، ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب نہ تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھ لیا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے پڑی جہاں کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے تھے۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے سنجیدگی سے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑایا۔ جب اس نے اس کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھی تو اس کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا تھا، کیونکہ کاغذ میں لکھا تھا، اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس لڑکے کو حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ جواباً اس چھوٹے بھائی نے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے اور اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اور اس کی ماں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے روکنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنا وار کر دیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے وہ رونے لگی اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ معاملہ اسی طرح مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون خط دے رہا تھا اور ہدایت دے رہا تھا۔ جب ہم نے معاملے کی گہرائی تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا ایلومناٹی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ ایلومناٹی شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک گھڑی نشانی بتائی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہش پوری کرنے کی خوشی دیتا ہے
اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومناٹی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم اور کون سی ایپ ایلومناٹی والوں کی ہو، اور اکثر گیمز میں ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومناٹی کی خاص نشانی ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئی، مگر ان کا شکار بننے والے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیت دے کر خود سے ان کو الگ کر دیا ہے، اور والدین بھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد ہے، جب ایک لڑکے نے 2 اپنی چھوٹی بہنوں کو مار دیا، اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں وہی خط ملا تھا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا آگے ایسے اور کتنے کیس آنے والے تھے۔ برائے مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کے فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھا کر فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ مزید ایسے ہی کیس سامنے آئیں اور ایسے معصوم بچیاں اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے منتظر ہیں، اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا تھا۔ آخر میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔